دست خود دہان خود۔ مرزا پر اب یہ جھگ سوار تھی کہ اگر سندل کا گھسنا اور لگانا درد سر کے لیے مفید ہے تو اسے اگانا کہیں زیادہ مفید ہونا چاہیے۔ حکمت و زراعت کی جن پرخار راہوں کو مستانہ طے کر کے وہ اس نتیجے پر پہنچے، ان کا اعادہ کیا جائے تو طب پر ایک پوری کتاب مرتب ہو سکتی ہے۔ از بس کہ ہم حکیموں کی لگی لگائی روزی پر ہاتھ ڈالنا نہیں چاہتے، اس لیے 2-3 چنگاریاں چھوڑ کے دور کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک دن ہم سے پوچھا، بچپن میں کھٹ میٹھے بیر، میرا مطلب ہے جھڑ بیری کے بیر کھائے ہیں؟ عرض کیا، جی ہاں، 1000 دفعہ، اور اتنی دفعہ کھانسی میں مبتلا ہوا ہوں۔ فرمایا، بس یہی فرق ہے خرید کے کھانے میں اور اپنے ہاتھ سے توڑ کے کھانے میں۔ تجربے کی بات بتاتا ہوں، بیر توڑتے وقت انگلی میں کانٹا لگ جائے اور خون کی بوند پور پر تھرانے لگے تو آس پاس کی جھاڑیوں کے تمام بیر میٹھے ہو جاتے ہیں۔ سائنٹیفک دماغ میں یہ بات نہیں آتی، ہم نے کہا۔ ہمارا یہ کہنا تھا کہ زیادہ ابلے ہوئے آلو کی طرح تڑکتے بکھرتے چلے گئے۔ کہنے لگے، صاحب بعض حکیم یہ کرتے ہیں کہ جس کا معدہ کمزور ہو اسے اوجھڑی کھلاتے ہیں، جس کے گردوں کا فعل درست نہ ہو اسے گردے، اور جو ضعف جگر میں مبتلا ہو اسے کلیجی۔ اگر میں حکیم ہوتا تو تمہیں مغز ہی مغز کھلاتا۔ راقم الحروف کے عضو ضعیف کی نشاندہی کرنے کے بعد ارشاد ہوا، اب آلو کا خود کاشت کرنے کی سائنٹیفک وجہ بھی سن لو۔ پچھلے سال اترتی برسات کی بات ہے، میں ٹوبر ٹیک سنگھ میں کالے تیتر کی تلاش میں کچے میں بہت دور نکل گیا، مگر ایک تیتر نظر نہ آیا، جس کی وجہ گائیڈ نے یہ بتائی کہ شکار کے لیے آپ کے پاس ڈپٹی کنسٹر کا پرمٹ نہیں ہے۔ واپسی میں رات ہو گئی اور ہماری 1945 ماڈل جیپ پر دمے کا دورہ پڑا۔ چند لمحوں بعد وہ ضعیفہ تو ایک گھڑے میں آخری ہچکی لے کر خاموش ہو گئی۔ ہم اپنے قفس عنصری میں ہمارے طائر روح کو پرواز کرتا چھوڑ گئی۔ ہم اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے دل میں خدا کا شکر ادا کر رہے تھے کہ رحمت ایزدی سے جیپ گھڑے میں گری، ورنہ گھڑے کی جگہ کنواں ہوتا تو اس وقت خدا کا شکر کون ادا کرتا؟ نہ کبھی جنازہ اٹھتا، نہ کہیں مزار ہوتا۔ ہمارے قرض خواہوں پر کیا گزرتی؟ ہمارے ساتھ رقم کے ڈوبنے پر انہیں کیسے صبر آتا کہ ابھی تو ہمارے تمسک کی روشنی بھی خوش نہیں ہوئی تھی۔ ہم ابھی ان کے اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیر ہی رہے تھے کہ ایک کسان بکری کا نوزائیدہ بچہ گردن میں مفلر کی طرح ڈالے ادھر سے گزرا۔ ہم نے آواز دے کر بلایا۔ ابھی ہم اتنی ہی تمہید باندھنے پائے تھے کہ ہم کراچی سے آئے ہیں اور کالے تیتر کی تلاش میں تھے۔ وہ گھڑے کی طرف اشارہ کرتے کہنے لگا کہ تحصیل ٹوبر ٹیک سنگھ میں تیتر پانی میں نہیں رہتے۔ ہمارے گائیڈ نے ہماری فوری ضروریات کی ترجمانی کی تو وہ ایسا پسیجا کہ اپنی بیل گاڑی لانے اور اسے جیپ میں جوت کر اپنے گھر لے جانے کے لیے اصرار کرنے لگا، اور وہ بھی بلا معاوضہ۔